نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہماری ہمیشہ یہی دعا ہونی چاہیے کہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھیں، ایمان عقائد کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھیں، اور جس وقت ہمارے لیے موت کا فیصلہ فرمائے، ایمان والی اپنی رضامندی والی موت نصیب فرمائے. ایک ایمان والا بندہ دین میں کئی مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے. 5 وقت کی نماز تو فرض ہے، ہر نماز کی سنتیں ہیں، نوافل ہیں اور بھی نوافل ہیں. ہر نماز کے شروع میں بندہ جب نیت کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ واسطے اللہ کے منہ میرا قبلے کی طرف. قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ جدھر کعبہ ہے، جس سمت میں، جس دشا میں کعبہ ہے اس سمت کو قبلہ کہتے ہیں. اب بندے کی پوری زندگی یہ بولتے بولتے پوری ہو جاتی ہے. کبھی کبھار بندے کے دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں، بلکہ اکثر ہوتے ہیں، کہ جس کعبہ کی نیت کر کے، جس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ اس کعبہ کے دیدار ان آنکھوں سے ہو جائے. جذبات ہوتے ہیں، اور جب بندہ جذبات لے کر گھومتا ہے اس کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ موبائل میں دیکھ لیا کعبہ کو، ٹی وی پر دیکھ لیا، لیکن اس گنہگار آنکھوں سے بھی دکھا دے. اور اللہ تعالیٰ طلب دیکھتے ہیں، طلب. اب اللہ تعالیٰ کو آپ کی طلب پسند آ گئی، اور ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سال اپنا کعبہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت دی ہے کہ آ جاؤ میرے گھر کا دیدار کرو. ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس سے بات کرنا چاہتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی، رب ارینی انظر الیک، الہ آپ سے بات چیت تو ہوتی ہے. کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا تھا. پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جب بات ہوتی ہے تو بات بڑھتی بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام بات کیا کرتے تھے تو اب بات بڑھی اور شوق ہوا کہ اللہ کا دیدار ہو جائے. لیکن چونکہ اس دنیا میں رہ کر ہماری ان کمزور آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ یہ نہیں ہو سکتا، آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے دنیا میں رہتے ہوئے. تو ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہماری بھی چاہت ہوتی ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کا دیدار کریں، اس کو دیکھتے رہیں، گلے لگ جاؤ. لیکن چونکہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، تو ہمارے جو جذبات ہیں ان کی تسکین کے لیے، جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ چلو مجھے تو آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن میرے گھر کے پاس آ جاؤ، میرے گھر کو دیکھو. کعبۃ اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور تم مجھے تو دنیا میں رہ کر لپٹ نہیں سکتے، میرے گھر سے لپٹ جاؤ. مجھے چوم نہیں سکتے، لیکن کعبہ کے اندر حجر اسود جو ہے وہ یوں سمجھو میرا داہنا ہاتھ ہے. جس نے اس کو بوسہ دیا اس نے اللہ رب العزت کے داہنے ہاتھ پر بوسہ دیا. کتنی بڑی سعادت ہے کہ وہ خوش نصیبوں کا مجمع ہے. ان میں سے کئی لوگ ہوں گے جو دن گن رہے ہوں گے کہ اللہ وہ وقت کب آ جائے ہم تیرے دربار میں حاضر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ پوری امت کے ایک ایک فرد کو یہ سعادت نصیب فرمائے، اور یہ ایسی سعادت ہے کہ اس کے لیے چھوٹی بڑی جو قربانی دینا پڑے آدمی خوشی خوشی دے سکتا ہے. یہ وہ جذبات ہے اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے حصول کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، وہاں پہنچنے کے لیے اگر پلاٹ اور مکان بیچنے پڑے تو آدمی بیچ لے، قرضہ لینا پڑے تو آدمی لے کر جائے کہ جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا، مجھے اللہ کے گھر جانا ہے.
اس کے کعبہ کو چمٹنا ہے، اس کے ہاتھ کو بوسہ دینا ہے، یہ وہ چیز ہے۔ شادی بیاہ کے لیے جو رقم جمع کر کے رکھی ہو، یہ وہ چیز ہے کہ بندہ سوچے کہ یہ سب بعد میں ہوتا رہے گا، شادی بیاہ تو بعد میں بھی ہو جائے گا، لیکن زندگی رہی نہ رہی پہلے مجھے اللہ کے ہاتھ کا بوسہ لینا ہے، اس کے گھر کو چمٹنا ہے، یہ جذبات ہونے چاہیے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں اس کو نقل کیا ہے، ہم اس پر غور کریں کہ اس کام کے لیے کہاں تک کی قربانی ہم کو دینی چاہیے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شدید گرمی کا زمانہ تھا، دوپہر کا وقت، اور ابھی وہ وقت چالو ہے، ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنی گرمی ہے باہر، آدمی باہر رک نہیں سکتا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ لوگ گھروں میں قید تھے، کوئی باہر نکلنے تیار نہیں تھا، پرندے بھی درخت کے پتوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، جانور بھی سایوں میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی انسانوں کی چہل پہل نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایسی شدید دھوپ کے اندر ایک بندہ جس کے پیر نہیں تھے، اپنی سرینوں کے بل ہاتھ سے سہارا لے کر گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ اب دھوپ ہے، گرمی ہے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے کپڑے پسینے سے سرابور تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس پر پانی ڈالا، اور دھوپ کی گرمی کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ تھا، لال، اور چل نہیں سکتا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر ترس آ گیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے کہاں جا رہا ہے، شام تک میرے گھر آ جائے، آرام کرو، دھوپ جب بند ہو جاوے، تھوڑی ٹھنڈک ہو جائے، اس کے بعد اپنا سفر شروع کرو۔ اس بندے نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ حضرت میرا سفر کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، بہت دور جانا ہے، اور آپ کے تو پیر ہیں، آپ وہاں جانا چاہیں تو آپ مجھ سے جلدی پہنچ سکتے ہیں۔ اگر میں ہر جگہ رکتا رہا، ہر جگہ ٹھہرتا رہا آرام کی نیت سے، تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ادھر موسم شروع ہو جائے اور میری حاضری وہاں نہ ہو، میں راستے میں رہ جاؤں، میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تیری سواری کا انتظام میں کر دوں گا، چل میرے گھر آ جا، شام کو میں تجھے سواری بھی دوں گا، تو روانہ ہو جانا۔ اب ہماری سوچ تو یہ ہوگی کہ چلو اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا سواری کا، وہ بندہ کیا کہتا ہے کہ مالک بن دینار، میں تو تم کو بہت عقل مند سمجھتا تھا کہ تم بڑے سمجھدار آدمی، تم تو نادان معلوم ہوتے ہو۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ چونک گئے کہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ آپ بتائیے، ایک غلام اپنے آقا سے بغاوت کر کے بھاگ گیا ہو، نافرمانی کر، پھر اس کو احساس ہوا کہ نہیں، آقا کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور اس سے معافی تلافی کرنی ہے، تو اس غلام کے لیے یہ مناسب ہوگا کہ اچھی سے اچھی سواری پر بند سنور کر سوار ہو کر جاوے آقا کے سامنے، یا پھر اس کے لیے مناسب یہ ہوگا کہ پیروں کے بل گھسیٹ کر اس کے دربار میں جاوے اور گر گرائے۔ پوری زندگی ہمارے گناہوں میں گزری ہے، اس کے دربار کی حاضری ہے، تو کیا میں سواری پر شاہانہ حسن و جمال کے ساتھ اور شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ جاؤں گا اللہ کے دربار میں؟ اسی پوزیشن میں جاؤں گا۔ سواری قبول نہیں کی، روانہ ہو گئے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتفاق سے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی سال میں بھی حج کے لیے گیا، چونکہ یہ تو بہت پہلے نکل گئے ہوں گے، موسم آیا یہ بھی گئے۔ کہتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں یا پھر کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے وقت لوگوں کا ایک بڑا مجمع میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی ہے، اس کے ارد گرد سب جمع ہیں۔ میں بھی وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ ایک کوئی اللہ والا ہے، کوئی بندہ ہے جو دعا کر رہا ہے زور زور سے، اور اس کی پوزیشن اور کیفیت یہ ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ میرے سامنے اتنا بڑا مجمع کھڑا ہے، بالکل دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف اس کے لو لگائی ہے، اور کیا ہو رہا ہے ادھر کچھ معلوم نہیں، یہ دعا کر رہا ہے اور مجمع آمین کہہ رہا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں لوگوں کو ہٹاتے ہوئے وہاں پہنچا، دیکھتا ہوں کہ وہی آدمی تھا جس کی میری ملاقات ہوئی تھی۔ پھر اس نے دعا کی، دعا میں الفاظ کہے کہ الہ العالمین، حج کے جو ارکان تھے، طواف وغیرہ وہ تو ہو گیا، اب لوگ قربانی کریں گے، سب کے پاس مال ہے، جانور ذبح کریں گے، میرے پاس سوائے جان کے کچھ بھی نہیں، تو قربانی میں میری جان کو قبول کر دے۔ بس اس نے یہ دعا کی، ایک چیخ ماری اور وہ آدمی انتقال کر گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا۔
تو بس اللہ کے دربار میں پہنچنے کے لیے آدمی کو مال، مکان، پلاٹ، زمین، گھر والے اور حتیٰ کہ اپنی جان کی بھی قربانی دینی پڑے تو اب یہ بالکل سستا سودا ہے۔ اب جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہوئے آپ لوگوں کو حج کے لیے بلایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ میرے دربار میں آویں تو ایک چیز لے کر آنا ہے، خالی ہاتھ نہیں جانا ہے۔ بھئی جو لوگ حج میں جانے والے ہوتے ہیں تو ان سے پہلے جو لوگ جا کر آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی حج کا سفر ہے، ہمیں کون سا سامان وہاں چاہیے، تو وہ لوگ جو جا کے آئے وہ ایک لسٹ دیتے ہیں کہ یہ لے لینا، دوائی لے لینا، یہ لینا، وہ لینا، اتنے بیگ لینا، اور وہ لسٹ سامنے رکھ کر پوری تیاری کرتا ہے۔ اسی طرح حکومت بھی آپ سے کچھ مانگتی ہے کہ بھائی ایئرپورٹ پر آوے تو ویزا چاہیے، پاسپورٹ چاہیے، معلم کا درافت چاہیے، یہ کاغذ نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو جانے دیں گے۔ تو آدمی فکر کے ساتھ یہ ساری چیزیں لے لیتا ہے کہ سرکار نے یہ مانگا ہے تو ان کو یہ دیں گے، ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے تو یہ سارا سامان ہم ساتھ میں لے جائیں گے۔ لیکن اللہ نے بھی ایک چیز مانگی ہے۔ کیا چیز مانگی ہے؟ وَتَزَوَّدُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج کے سفر کے لیے نکلو تو توشہ ساتھ میں لے کر آنا، سفر میں جو ضروری ہے توشہ۔ اور کیا چاہیے توشہ میں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تقوی لے کر آئیے۔ اس میں ہماری بہت بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے، ہم یوں سوچتے ہیں کہ تقوی حج کے بعد آنا چاہیے ہماری زندگی، ایک مرتبہ حاجی بن گیا اس کے بعد 5 وقت کی نمازیں مجھے پڑھنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ وہاں جانے سے پہلے تقوی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، توشہ لے کر آنا، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین توشہ تقوی ہے، وہ گھر سے لے کر آنا ہے۔ اور تقوی پیدا کرنے کے لیے آپ کو مہلت بھی دی گئی۔ رمضان کا مہینہ کیوں دیا گیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، اگلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی تو رمضان سے ہی شروع ہو جانا چاہیے، اس پر کام کہ لے کر ذوالحجہ میں ہم کو وہاں پہنچنا ہے۔ تو ہم نے جو رمضان میں عبادتیں کی، تقوی کہتے کس کو ہے؟ ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہو اس کو چھوڑ دینا، ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اللہ کے خوف سے چھوڑ دینا، اس کا نام تقوی ہے۔ تو رمضان میں ہم نے چھوڑا، ہم کو بتایا گیا کہ بھائی صبح صادق کے بعد کھا پی نہیں سکتے، ہم نے چھوڑ دیا، حالانکہ حلال تھا۔ یہ بھی بتایا گیا بھائی غیبت نہیں کرنی ہے، تو رمضان میں ہم نے جہاں تک ہو سکے احتیاط کیا، بھائی روزہ ہے غیبت نہیں کریں گے، لڑائی نہیں کرنی ہے، گالی نہیں بولنی ہے، یہ سارے کام ہم نے رمضان میں کیے، یعنی ہم نے تقوی پر ایک محنت کی۔ حالانکہ حج کے جو مہینے ہیں وہ تو 3 ہیں، شوال سے کوئی آدمی اگر نکلنا چاہے رمضان کے فوراً بعد تب سے نکل سکتا ہے، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، اس کے شروع کا عشر، لیکن تقوی رمضان سے، یہ تو ہمیشہ کے لیے چاہیے تقوی۔ تو اللہ کے دربار میں جانے سے پہلے تقوی، ابھی سے گناہوں سے، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا۔ وہاں جائیں گے اللہ رب العزت چیک کریں گے کہ میں نے جو سامان منگایا تھا وہ لایا، کہا کہ ہے تقوی ہے۔ تو جیسے آپ ویزا دکھاتے ہیں، پاسپورٹ دکھاتے ہیں تو وہ کیا لگاتے ہیں؟ ٹھپا لگاتے ہیں کہ اوکے، اللہ تعالیٰ آپ کے تقوی پر وہاں ٹھپا لگائیں گے کہ جو چاہیے تھا وہ لے کے آیا۔ اس کے بعد کی جو آپ کی زندگی ہوگی وہ پوری تقوی والی ہوگی۔ لیکن اگر ہم یوں سوچے کہ وہاں جاوے پھر واپسی سے ہم کو تقوی چاہیے تو وہ ٹھپا نہیں لگا اس کے اوپر، وہ کاغذات آپ کو پہلے سے چاہیے۔ اگر وہی بد نظری کا ماحول تھا پہلے سے، گناہوں والا، نماز کی چوری تھی، سستی تھی نماز میں، تو آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، حج کے 5-6 دن تو آپ پڑھ لیں گے جماعت کے ساتھ نماز، لیکن واپسی کے بعد حاجی صاحب کی رکعتیں جائے گی اور تھوڑے دنوں کے بعد نمازیں بھی جائیں گی۔ اس لیے پیشگی تیاری کا حکم ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندو مجھ سے ڈرو۔ تو حج کے بعد کی زندگی ہماری بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ایسا نہ ہو کہ پھر گئے لیکن حج جو ایک دینی عمل ہے، ایک عبادت ہے، وہ پھر دنیاوی چیز بن جاتا ہے۔
کہ ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے ایک بات لکھی ہے خطبات کے اندر کہ بصرہ کا ایک آدمی حج کے لیے آیا اور دوسرے ساتھی بھی تھے ساتھ میں. یہ آدمی کعبہ کو چمٹ کر رو رہا تھا اور اس کی نیت یہ تھی کہ بصرہ کے میرے جو ساتھی میرے ساتھ آئے وہ مجھے دیکھ لیں کہ میں کتنا رو رو کر دعائیں کرتا ہوں. صرف اتنا دکھانا مقصود تھا. اب اتنا لمبا سفر کیا, خود کو تھکایا, گھر بار سب کو چھوڑا, اتنا خرچہ کیا, لیکن نیت کیا تھی؟ بصرہ والے دیکھے کہ میں کیسی رو رو کر. بصرہ والے دیکھ کر بھی اس کا کیا کریں گے؟ 2-4 دن باتیں کریں گے اور کیا کریں گے؟ اخلاص. ہمارا یہ حج کا سفر, عمرے کا سفر خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے. خالصتاً. ایسا نہیں کہ بھائی واپسی کے بعد ہمارے نام کے شروع میں الحاج یا حاجی لکھ دیا جائے. وہ ایک لطیفہ ہم بارہا سنتے ہیں کہ آدمی حج کے لیے گیا, واپس آیا, اپنے گلی میں اپنے محلے کے اندر جو دکان تھی وہاں پہنچا دوسرے دن اور کہا کہ اپنا جو کھاتا ہے ادھار والا وہ ذرا نکالو. دکاندار خوش ہو گیا کہ کئی مدت سے اس نے پیسے چکائے نہیں ہیں, چلو حج پڑھ کے آیا تو اس پر اثر ہے, ابھی پیسے دے دے گا. اس نے نکالا, کہا کہ میرے نام کے آگے حاجی لکھ دے, بس حاجی. سفر کے اندر وہاں ہم بھی بصرہ والے جیسے بن سکتے. کیسے؟ کہ بھائی میں طواف کر رہا ہوں, دوست سے کہیں گے یا گھر والوں سے کہ ذرا ویڈیو, میں ملتزم سے چمٹ رہا ہوں, آپ ذرا فوٹو لے لو. کوئی نہیں ملے گا تو سیلفی ہو جائے گا کعبہ کے ساتھ. یہ بصرہ والا عمل ہو جائے گا, اس سے دور رہیں. وہاں دیکھا جاتا ہے طواف میں, ایک اندازہ میں بتاتا ہوں کہ 100 میں سے 60 یا 65 آدمی موبائل پر ہوتے ہیں وہاں. یہ وہ بصرہ والے کا عمل ہے. دنیا دیکھے کہ ہم حج کے لیے گئے, اور گھر سے نکلنے سے پہلے فوٹو, اسٹیٹس, سفر حج. اخلاص چاہیے آپ کو, دھندورا نہیں پیٹنا ہے, اس ڈرنا ہے کہ کہیں اتنی محنت مشقت برداشت کر کے ہم وہاں جاویں اور کہیں کوئی ایسا عمل اخلاص کے خلاف ہو گیا اور اللہ تعالیٰ بولے لبیک لا لبیک ولا سعدیک, آپ کی لبیک ہمیں منظور نہیں. ایسا نہ ہو, اس لیے ڈرتے ہوئے وہاں جاوے. دوسری بات کہ پورا زور لگا دے اس بات پر کہ اس سفر میں ہمارے گناہ معاف ہو ہی جائے, کسی بھی طرح معاف ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں. ہمارے جو اسلاف ہیں ان کے اقوال ہیں کہ بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی جو عرفات کے میدان میں یہ سوچے کہ اللہ میری مغفرت نہیں کرے گا. سب کی مغفرت ہو جائے گی, لیکن یقین ہو, رونا دھونا ہو, اللہ رب العزت کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن بات چیزیں ایسی ہیں جو وہاں نہیں ملتی اللہ کے وہاں. دیکھو ہمارے ملک میں کوئی چیز نہ ملتی ہو اور دوسرے ملک سے منگوانی پڑتی ہو تو اس کا ویلیو ہوتا ہے. امپورٹ جو چیزیں کی جاتی ہیں, بھائی ابھی یہ سب جو دھمال مچی ہوئی ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے اتنا ٹیرف لگا دیا, چیزیں مہنگی ہو جائے گی, تو سب کو ڈر لگتا ہے کیونکہ یہ چیزیں ہم وہاں سے منگواتے ہیں. تو جو چیز دوسرے ملک سے منگوائی جاتی ہے اس کا ویلیو ہوتا ہے, اہمیت ہوتی ہے لوگوں کے درمیان. اللہ رب العزت کے نزدیک سب ہے, وہاں سب ہے, لیکن ندامت کے آنسو اللہ کے وہاں نہیں. فرشتے ہیں, عبادت میں ہے, کوئی رکوع کر رہا, کوئی سجدہ کر رہا, کوئی تسبیح بیان کر رہا, لیکن فرشتے ندامت کے ساتھ روتے نہیں ہیں کیونکہ ان سے گناہ نہیں ہوئے. تو گویا یہ آنسو یہاں سے امپورٹ ہوں گے, ہم ایکسپورٹ کریں گے, امپورٹ ہو کر وہاں پہنچیں گے اللہ کے دربار میں, تو اس کا ویلیو بہت ہوگا. اس لیے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حج میں کیا ہے, چیخنا, چلانا, رونا, زور زور سے لبیک پڑھنا, یہ چیزیں. اور بالکل وہ حال جو ایک عاشق کا ہوتا ہے. عاشق بھائی عشق میں شروع میں عشق مجازی جو دنیا میں ہوتا ہے, شروع میں آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے محبوب کے سامنے میں اچھے سے اچھا رہوں, اچھے کپڑے, اچھی گاڑی. اگر یہ سب نہیں ہے تو لون لے کر بھی بائک لے کر آئے گا, بلیٹ لائے گا, چاہے پھر ہفتے نہ بڑھ سکے لائے گا, دکھلائے گا. لیکن جب محبوب روٹھ جاوے تو پھر نہ کپڑوں کا دھیان رہتا ہے, نہ غسل کیا کہ نہیں کیا اس کا کچھ پتہ رہتا ہے, نہ سر میں کنگھی کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے, اور بس محبوب کی گلیوں کے چکر لگاتا ہے. اور کتنے پاگل ہو جاتے ہیں. لیلا و مجنون کی داستان حضرت شیخ نے بھی اشعار نقل کیے ہیں. امور علی دیاری دیاری لیلا واقبل دل جدار و دل جدار
مجنو کہتا ہے کہ میں لیلا کے شہر کی گلیوں میں چکر لگاتا ہوں اور کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں, کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. اور کہتا ہے آگے شاعر مجنو کہ در و دیوار کی محبت کی وجہ سے ایسا نہیں کرتا ہوں, یہ اس لیے کرتا ہوں کہ لیلا یہاں رہتی ہے. اس نسبت حاجی بالکل عاشق کی طرح ہوتا ہے, یہاں سے گئے نہا دھو کر خوشبو لگا کر, لیکن ایئرپورٹ پر یا میقات آنے پر ہمارا عشق شروع ہوگا. کہیں گے بھائی یہ گھر سے جو قیمتی کپڑے پہنے وہ اب اتار, اب صرف 2 سفید چادریں چاہے ایڈجسٹ نہ ہوتی ہو, کبھی کندھے سے اتر جائے گی نماز میں, کبھی تہبند کی فکر ہوگی کہ کہیں یہ نہ نکل جائے. ایئرپورٹ پر باتھ روم کے ٹھکانے نہیں ملیں گے آپ کو, پیشاب کرنے جائیں گے پانی بھی نہ ہو, ایسا بھی مسئلہ ہو جائے گا. لیکن یہاں سے آپ کا عشق شروع. عاشق کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میں کون سی تکلیف میں ہوں, پیروں میں چپل ہے کہ نہیں ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. جو بھی تکلیف آوے ہمارا دھیان اس پر ہو کہ کس کے لیے برداشت کر رہا ہوں. میں عاشق ہوں, معشوق کی گلیوں میں مجھے چکر لگانا. پھر یہاں سے نکلے گا. ہوائی جہاز کا سفر ہر ایک کو کمفرٹیبل نہیں ہوتا ہے, بہت سو کو گھبراہٹ ہوتی ہے, ڈر بھی لگتا ہے, لیکن یہ سب کس کے لیے برداشت کرنا ہے. وہاں جائیں گے اور ایسا ہے نہیں کہ آپ وہاں اتریں گے اور آپ کو کوئی لینے آئے گا, پھول برسائیں گے اور بالکل اطمینان کے ساتھ بغیر کسی تھکاوٹ کے آپ پہنچ جائیں گے. تھکان بھی ہوگی, نیند کا غلبہ بھی ہوگا, کپڑے بھی میلے ہوں گے, ساری پریشانی آئے گی. لیکن آپ کے دماغ میں ایک ہی بات کہ میں عاشق ہوں, اور عاشق ایسے ہی ہوتے. کبھی یہاں انتظار کرنا پڑے گا جدہ ایئرپورٹ پر, سب کا سامان آ گیا, میرا نہیں آیا, لیکن زبان پر شکوے شکایت نہیں. یوں سمجھو کہ میرا عشق زیادہ قوی ہے, مضبوط ہے, اس لیے میری آزمائش زیادہ ہے. انتظار کریں, پھر ہوٹل نہیں ملے گا جلدی, آدمی نہیں ملیں گے, سم کارڈ کے مسئلے, ایسے سب مسئلے آئیں گے. خیر اللہ کے واسطے کپڑے نکال دیے, 2 چادریں لپیٹ دی, اس پر بھی ہم کو کفن کی یاد آنی چاہیے کہ انہی 2 کپڑوں میں ہم کو رہا. ہمارا دھیان, ہمارا سفر پورا آخرت کے دھیان کے ساتھ شروع ہونا چاہیے, ختم ہونا چاہیے. پھر جیسے عاشق معشوق کے گھر کے چکر لگاتے ہیں, ہم طواف میں اللہ کے گھر کے چکر لگائیں. یہ ٹھیک ہے مسائل کے اعتبار سے کہ آپ 7 دانے والی تسبیح رکھیں اور کتنے چکر ہوئے یاد رکھیں, لیکن کب پورے ہو جائے یا جلدی پورے ہو گئے پھر ساتھیوں میں آ کر یوں کہ اپنا تو 15 منٹ میں پورا ہو گیا, یہ کوئی کمال نہیں ہے. تھکے ہاڑے, زیادہ وقت لگا کر, زیادہ پریشان. ہمیں پریشانیاں خود پیدا نہیں کرنی ہے. اللہ اگر عافیت کے ساتھ کروا دے اس کی مہربانی ہے, لیکن اگر پریشانی آتی ہے تو زیادہ خوشی کی بات ہے کہ میرے پسینے کے قطرے زیادہ بڑھے اللہ کے خاطر. اور کبھی بھیڑ میں جا کر بوسہ دینے کی کوشش, کسی نے دھکا لگا دیا, تکلیف پہنچی, اس کو خوشی خوشی برداشت کر لیا. پھر اللہ کے خاطر صفا مروہ کی صحیح, بھیڑ ہے, جگہ نہیں ہے, تھکے ہیں, کبھی بیٹھ گئے, کبھی دوڑے, کبھی دھیرے چلے, کبھی جلدی چلے, کبھی نماز کا وقت آیا. کبھی آدمی کے دماغ میں حساب ہوتا ہے کہ یار عشاء کی نماز سے پہلے فارغ ہو جاؤں تو سب ساتھی ہوٹل میں جا کر کھانا کھائیں گے, اگر میں لیٹ ہو گیا تو کھانے میں صرف پانی بچے گا, رسا بچے گا, اور کچھ بچے گا نہیں. لیکن اس وقت بھی یاد کرے کہ کھانا کون سی چیز ہے, کھانا دینے والے کے لیے سب قربانیاں ہیں ہماری. عشاء ہو جائے یا آدھی رات ہو جائے, اس کے لیے آپ اپنے ساتھ تھوڑا ناشتہ رکھ لو, ٹائم پر نہیں پہنچ سکتے وغیرہ وغیرہ, اپنے ساتھ رکھو, بندوبست کرو, پانی کی بوتل. یہ 3 دن میں انشاءاللہ سب ہدایتیں آپ کو یہاں دی جائے گی, آپ کو کیسے جانا ہے, کیا کرنا ہے. لیکن ہمارا سفر عاشقانہ. پھر اللہ کی خاطر بال کٹوا لیں. یا ماں باپ سالوں سے کہتے بیٹے بال کٹوا لیں, یا استاد کہتے ہیں کہ طالب علموں سے بال کٹاؤ, لیکن نہیں کٹاتے. یہاں وہاں کوئی نہیں بولتا, لیکن سب حجام کے سامنے جا کر نتمستک ہو جاتے ہیں کہ بھائی ٹکلا نکال لیں. یہ سب کس کے لیے ہیں؟ اور سارے اعمال کرنے کے بعد صحابہ والی صفت, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. جو اعمال ہو گئے اس پر اللہ کی تعریف, اور اعمال میں کوتاہیاں تو ہوتی ہی ہوتی, اس پر استغفار. انہ کان توابا. ہم نے اپنی طاقت بھر کوشش کر لی, اس کے بعد کچھ کمی کوتاہی رہ جائے گی تو انہ کان توابا, وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں, کمیوں کو درگزر کرنے والے ہیں. 3 دن جب تک یہ پروگرام چلے جم کر بیٹھیں, ہر مجلس میں بیٹھیں اور سیکھ کر جائیں. حج کے لیے آدمی بار بار نہیں جاتا ہے,
وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو بار بار توفیق ملتی. اور وہاں جانے کے بعد دیکھا دیکھی میں کچھ چونکہ الگ الگ مسلک کے لوگ آتے ہیں اور وہاں جا کر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس وقت آدمی بھان بھول جاتا ہے کہ مجھے یہاں کیا پڑھنا ہے کیا کرنا ہے. تو پہلے سے سب سیکھ کر جاوے, علماء کو وہاں بھی تلاش کرے یہاں بھی تلاش کرے, مسائل بھی سیکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو کامیاب بناوے, آسان فرماوے اور ہر امت کے ہر فرد کو یہ بڑی دولت سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے.